عمران خان کے اوپر میں کیپٹل پنشمنٹ مانگ رہا ہوں، سزائے موت. عمران خان بھی اے بی کلاس میں نہیں ہے. وہ ایک جگہ ہے جس کو چکی کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو ملاقات ہوتی ہے وہ کس جگہ پہ ہوتی ہے، اور اس وقت وہ ماحول کیا ہوتا ہے، کس طرح کا ایریا ہوتا ہے؟ شروع میں جو پہلا 1-2 مہینے تھے اس میں تو چاہے اٹک میں تھے یا اڈیالہ میں تھے، وہاں پہ فیملی 5 فیملی ممبرز مل سکتے تھے اور 5 لائرز مل سکتے تھے. تو منگل کو فیملی، ٹیوزڈے کو فیملی کی ملاقات تھی 25 منٹ، جس میں انہوں نے مائک بھی لگائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیمرے بھی لگائے ہوتے ہیں. چھوٹے سے کمرے میں 4 لوگ بھی نہیں فٹ آ سکتے. تو پہلے یہ ہوتی تھی 20-25 منٹ. اور جمعرات کو ان کی ملاقات ہوتی تھی لائرز کی، وہ بھی 25 منٹ، 200 کیسز کے لیے 25 منٹ ملاقات ہوتی تھی. اس وقت جو مین کیسز جو شروع کیے تھے وہ تھے توشہ خانہ اور سائفر، اور اس کے بعد القادر. یہ 3 کیسز میں. اب اس کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے کمیونٹی سینٹر، ایک جیل کے اندر ایک کمیونٹی، پہلے تو چھوٹے سے کسی کمرے میں یہ عدالت لگا رہے تھے جس کے اندر وکیل بھی پورے فٹ نہیں آتے تھے. تو آہستہ آہستہ جب وکیلوں نے زیادہ شور کیا اور پھر یہ ہائی کورٹ میں گئے، تو اب جو وہاں کا کمیونٹی سینٹر ہے اس کے اندر عدالت پوری بن گئی ہے. اور یہ عمران خان بھی اے بی کلاس میں نہیں ہے. وہ ایک جگہ ہے جس کو اب بخشی خانہ کہتے ہیں، یا نہیں چکی کہتے ہیں. چکی کا مطلب ہے جہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ جیسے سیل ہوتا ہے. تو سردیاں کوئی ہیٹر وغیرہ دیا ہوا آج کل؟ ہم نے جج کو درخواستیں ڈال کے کروایا تھا. جب ان کو زکام تھوڑا سا ہوا تو اس وقت درخواست مہینہ لگا تھا اس بات کو بھی. لیکن عمران خان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کا سیل کتنا بڑا ہے، تو کبھی کوئی چیز زیادہ دے دے نا، وہ کہتے ہیں ابھی ٹھہر جو، پہلے میں کتابیں نکال دوں جو پڑھ لی ہیں، اتنی میرے پاس جگہ نہیں ہے کہ میں اور کتابیں رکھ سکوں اور کپڑے بھی رکھوں. بس اتنا چھوٹا کمرہ. ایک میٹرس ہے، کمبل ہے، کہتے ہیں سارا کچھ مجھے کام آ گیا، کمبل، وہ رضائی دی ہوئی تھی، اور اتنی بیسک چیزوں کی جگہ ہی نہیں ہے اس میں اتنی زیادہ. خبریں آتی ہیں کہ وہ ان کو 6 سے 7 چینل دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ. ہاں، وہ ایک دن جج بھی آئے تھے کورٹ روم میں ہمارے، جس کو ہم کورٹ روم کہتے ہیں، اس میں ایک جج بھی آئے تھے ان سے بات کرنے. تو انہوں نے، خان صاحب نے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے وہ آگے سے سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے جی ان کو 12 چینل ملے. انہوں نے کہا ایک پی ٹی وی ہے جو میں نہیں دیکھتا، اور 11 انٹرٹینمنٹ کے چینل ہیں وہ بھی نہیں میں دیکھتا. تو مجھے انہوں نے درخواست کی کہ کم سے کم 2 نیوز کے چینل مجھے دے دیں. بس یہی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. لکھنے کے لیے سہولت موجود ہے، وہ کچھ لکھ کے کبھی انہوں نے باہر بھیجا ہے؟ کچھ ابھی نہیں، اجازت نہیں ہے. وہ ایک سگنیچر بھی نہیں کر سکتے. ایک دن وہ جو یہ لسٹ لے کر آتے تھے نا جو کینڈیڈیٹس کے لیے، انہوں نے اس میں تو بہت تنگ کیا خان صاحب، بہت تنگ کیا. تو جب چیئرمین جو گوہر آتے تھے وہ آ کے کے پی کے کر لیتے تو وہ پنجاب کے لیے کہتے تھے مجھے ماہر نیاز جی کو بلا کر دو، مجھے لسٹ ڈسکس کرے. اجازت ہی نہیں تھی کاغذ بھی اندر لانے کی. تو وہ زبانی کلامی ان سے پوچھ لیتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر باہر جا کے مجھے پارٹی کو بتانا ہے تو مجھے آپ ذرا سائن کر دیں. تو خان صاحب انہوں نے نام لکھے، لائرز کا جو سیکشن تھا ادھر عمران خان بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس کو سائن کر دیں جو آپ نے 15-20 نام جو آپ نے کنفرم کر رہے ہیں. بڑے زور سے خان صاحب نے کنفرم کیے. تو انہوں نے سائن کر دیا عمران خان نے. وہ جیسی وہ کاغذ لے کر اٹھے انہوں نے کہا کہ پہلے تو سائن اس کو کاٹ دیا. تو وہ لائرز نے کہا نہیں جی کوئی فکر کی بات نہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کٹا ہوا جو ہے اس میں سے بھی نظر آ رہا ہے. وہ جب باہر لے کر گئے تو کاغذ ان سے لے لیا. یعنی کہ باقی قیدی تو گراؤنڈز میں بھی جاتے ہیں پورا ٹائم. خان صاحب ادھر قید تنہائی میں شاہ محمود سے ان کی ملاقات ہوتی ہے؟ باقی نہیں، قید تنہائی میں صرف کورٹ روم میں آ کے ہوتی ہے ان کی ملاقات. کھانے کے بارے میں خبریں آتی رہی کہ خان صاحب کو دیسی مرغ بھی مل رہا ہے، مٹن بھی مل رہا ہے. خان صاحب کو گھر سے کھانا جاتا ہے یا وہاں پہ ان کی مرضی کا کھانا ان کو مل رہا ہے؟ خان صاحب نے یہ جو برائلر ہوتا ہے یہ تو کبھی کھایا نہیں. جیسے آپ کو پتا ہے جیل کے اندر 7-8 ہزار قیدی ہیں، کیونکہ ہم تو وہ گوشت بھی جاتا دیکھتے ہیں، کیوں آپ کو پتا ہے ہم روز جیل میں ہوتے ہیں. تو جب ان کی گاڑی آتی ہے روز بلا ناغہ ایک وقت سب قیدیوں کو مرغی ملتی ہے، ایک وقت یا دوپہر کو یا رات کو. تو خان صاحب نہیں کھاتے، وہ مرغی نہیں کھاتے، تو اس لیے ہفتے میں 2 دفعہ ان کے لیے دیسی مرغی وہ بنا کر دیتے ہیں. باقی سبزی ہم بھی کھاتے ہیں اور بڑی اچھی بنی ہوتی ہے سبزی. کل بھی ہم نے جیل میں وہی کورٹ روم میں کہہ دیا کہ 8-9 گھنٹے ہو گئے تھے، ہم نے کہا ہمیں بھی لا کر دے دو، تو بڑی زبردست بیگن بنی ہوئی تھی، ہم نے بھی روٹی اور بیگن ہم نے بھی کھایا، بڑا اچھا تھا. خان صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی جیل کاٹ چکے ہیں، پھر باہر چلے گئے، اب خان صاحب جیل میں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اب نواز شریف صاحب عمران خان کو پیغام بھجوائیں اور عمران خان کے ساتھ ملنا چاہیں، عمران خان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں،
تو عمران خان تیار ہوں گے اس بات کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ چیزیں تو میں خود بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گی، کتنی بےمانی چیزیں ہیں، بات تو بہت آگے نکل چکی ہے، اور کس لیے وہ بیٹھیں گے، کس چیز کے لیے؟ وہ کہہ چکے ہیں کہ ایک مجرم ہے، اس کو 2 دن میں سارے کورٹ کھل گئے، ان کے لیے پروٹوکول کے ساتھ وہ ریسیو ہو رہے ہیں. یہ کوئی مذاق ہے؟ پاکستان کی انصاف کے نظام کا مذاق ہو رہا ہے کہ ان کو پروٹوکول سے ایک مجرم کو 2 دن کے اندر ہر کیس سے فارغ کر دیا. اگر آپ کل دیکھ لیتے ہیں، کل جو مذاق ہوا، میں کہتی ہوں ایک ہوتا ہے مذاق تو ہو ہی رہا تھا، کل تو مذاق کی بھی حدیں پار ہو گئی. کل تو ہم کورٹ روم میں بیٹھے، انہوں نے پہلے پبلک نکال دی، پھر میڈیا بھی نکال دی، اس کے بعد تماشا شروع کیا. پروسیکیوشن کے ساتھ جو لڑکا اکتوبر نومبر میں آتا تھا، پروسیکیوشن کا اسسٹنٹ، پروسیکیوٹر کا اسسٹنٹ جو رضوان عباسی ہے، اس کا اسسٹنٹ انہوں نے خان صاحب کا وکیل بنا دیا جج صاحب نے. اور پھر جج صاحب اور پروسیکیوٹر اس کی مدد کر رہے تھے. ان کو تو سمجھ ہی نہیں تھی فائل ہے کیا، ان کی مدد بھی وہی کر رہے تھے. یہ مذاق عمران خان ایکس پرائم منسٹر، شاہ محمود قریشی ایکس فارن منسٹر، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے عزت دار لوگ تھے، ان کا مذاق بنا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے، اور ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اور وہ آگے سے پروسیکیوٹر کہتے ہیں عمران خان کے اوپر میں کیپٹل پنشمنٹ مانگ رہا ہوں، سزائے موت. پروسیکیوٹر کی جانب سے جج سے کہا گیا کہ ہم سزائے کیپٹل مانگ رہے ہیں، ہاں سزائے موت مانگی ہے اس نے. سزائے موت، کیپٹل پنشمنٹ انہوں نے مانگی اس کے لیے. تو اس کے بعد خان صاحب کا باڈی لینگویج کیا تھی جب آپ سے بات ہوئی؟ نہیں وہ تو ساتھ ہی کھڑے تھے، ہم سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سماعت کے بعد کچھ انہوں نے نہیں سماعت کے بعد ہم سارے ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. جب سماعت ہو رہی ہوتی تو خان صاحب تو ہنسنا شروع ہو گئے. اچھا، جب انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی تو وہ اس پہ ہنسنا شروع ہو گئے؟ ہاں وہ تو تھرو آؤٹ ہنس رہے تھے، کہتے سے بڑا مزہ، میں نے مذاق نہیں دیکھا. وہ ہنس، شاہ محمود کے ساتھ بدتمیزی کی تو ان کو بہت غصہ چڑھا تھا، اور وہ کہتے میرا لائر کے ساتھ بات تو کرنے دو، ہم لائر کے ساتھ، آپ کیا رائٹ ہے، لیگل رائٹ ہے بات کرنے کا. پھر انہوں نے جا کر بات کی، پھر ان کو لے کے گئے شاہ محمود اور عمران خان کو ایک کمرے میں، جہاں سے انہوں نے اور وہ بھی بڑا ٹائم لگا کہ جی ابھی خالی نہیں ہے کمرہ. پھر یہ جیل والے ادھر لے کے گئے، پھر انہوں نے اپنے کوئی لائر سے بات کی فون پہ، پھر ان کو واپس لے کر آئے. عمران خان نے آگے کہا کہ میرے لائر کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ پروسیڈنگز ماشاءاللہ پاکستان میں رات کے 12 بجے تک بھی چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں لاہور سے نکل کے اس حالت میں بھی پہنچ سکتا ہوں 7-8 بجے تک، 11 بجے تک. آپ جج صاحب کو عمران خان نے یہ کہا تھا. جج صاحب نے تو وہ لگتا تھا کوئی ایسی سپیڈ پکڑی ہوئی تھی. عمران نے کہا فکسڈ میچ، جج صاحب کو ہنس کے کہا فکسڈ میچ ہے. جج صاحب آپ کا قصور نہیں، آپ کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں، یہ جج صاحب کو کہا عمران خان نے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ کوئی 9 وٹنسز، جس سپیڈ پہ وہ 9 وٹنسز گزرے، کیونکہ یاد رکھیں پروسیکیوشن دونوں سائڈ پہ کھڑی ہے، فکس میچ ہی تھا نا، 5-5 منٹ میں ایک وٹنس کی سٹیٹمنٹ لی جاتی، 5-5 منٹ میں جلدی جلدی 9 پورے کر لیے انہوں نے 2-3 گھنٹے میں. سے 2-3 کوشچنز پوچھوں گا. ایک یہ بتائیں، خان صاحب جو ہیں اپنے جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، ان کے بیان سے خوش ہیں، ناراض ہیں؟ دیکھیں جب وہ بیان دے رہے تھے نا، جب یہ بیان دیتے ہیں شاہ محمود اور عمران خان ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں. فارن منسٹر نے بھی، جو ایکچولی ایمبیسڈر تھے یو ایس اے کے، انہوں نے بھی آ کے اسٹیٹمنٹ دیے. اب اصل میں شروع ہونی ہے کراس ایگزامینیشن، ابھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. نہیں ویسے خوش ہیں، خفا ہیں ان کے بیانات پہ اعظم خان؟ نہیں، ان کا ایک جو بیان تھا، ان کا خیال تھا انہوں نے صحیح بیان دیا. اچھا، وہ اس پہ مطمئن ہے؟ ہاں، اور جو فارن آفس کے دے رہے تھے اس کا شاہ محمود کا خیال تھا کہ جیسے ایمبیسڈر نے صحیح بات کی ہے.